وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، صاحبزادہ محی الدین محبوب صاحب، مشائخ اعظام اور محترم سامعین کرام، میری باتیں کچھ عام روش سے ہٹی ہوئی ہوں گی۔ میں آپ سب حضرات سے ملتمس ہوں کہ ذرا توجہ سے میری گفتگو سنیں۔ میں جذباتی باتوں میں الجھنے کی بجائے جو تحقیقی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب احادیث اور سیرت کا مطالعہ کیا اور تقریباً سب گروہوں کی کتابیں میری نظر کے سامنے ہیں، تو مجھے ایک عجیب صورتحال نظر آئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانہ میں جو لوگ ایمان لائے وہ دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ نے آپ کو نبی سمجھ کر آپ پر ایمان قبول کیا، کچھ نے آپ کو ایک ملک اور سلطنت کا حاکم سمجھ کر آپ پر وہ لوگ ایمان لائے۔ یہ تقسیم آپ کو صاف احادیث میں نظر آئے گی کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں آپ کی نبوت اور رسالت جاویدی نہیں ہو سکی، انہوں نے آپ کو ایک ملک اور بادشاہ سمجھا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جب عرب قبائل کے سامنے اسلام پیش کرتے تھے تو ان میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ وعدہ کریں کہ آپ کی وفات کے بعد خلافت اور حکومت جو ہے نا وہ مسلمہ کو ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تنکا بھی میں دینے کا وعدہ نہیں کرتا، یہ نبوت ہے، ملک نہیں ہے۔ وہ واقعہ بھی فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول کے لشکر جب دستہ دستہ ہو کر آ رہے تھے تو بلندی پر کھڑے ایک بزرگ نے کہا کہ عباس تیرے بھتیجے کی سلطنت بہت ترقی کر گئی، بادشاہ بہت ترقی کر گئی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بادشاہت نہ کہو، نبوت ہو۔ تو یہ ذہن اس وقت بھی تھے کہ لوگ سمجھتے تھے آپ نے معاذ اللہ کی سلطنت کے لیے کوشش کی اور کامیاب ہو گئے، اقتدار آپ کو مل گیا ہے، یہ اقتدار چھیننے کے لیے ہمیں اب سے ہی سرگرم ہو جانا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ خود رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہی قریش میں سے کئی لوگ جو مومن تھے، صحابی تھے، انہوں نے یہ کلمے تک کہہ دیے کہ انما مثل محمد مثل نخلۃ نبت فی کبا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس کھجور کی ہے جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر اگا ہوگا۔ حضور نبی ہیں ضرور، اللہ کے پیارے ہیں، مگر خاندان آپ کا جو ہے نا کبا، وہ ایک کناسہ ہے، کوڑے کرکٹ کا ڈھیر۔ خاندان رسالت کی عظمت کو نہ پہچان سکے، یہ کہا کہ آپ کو اگر ہم نام بھی لیں نبی، اور اس دور میں بھی ایک عالم دین کی کتاب میرے سامنے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ معاملہ پھر جو ہے نا وہ دوسری حد کی طرف نکل جاتا، جس نے صاحب لکھا کہ رسول کریم علیہ السلام سے پہلے نہ بنی ہاشم میں کوئی کام کا آدمی پیدا ہوا، نہ آپ کے بعد ہی خاندان بنی ہاشم میں کوئی ایسا اہل تھا کہ وہ آپ کا خلیفہ بن سکے۔ کھلم کھلا لکھا کہ آپ کا خاندان بالکل نائل اور نالائق تھا۔ تو جب یہ بات انصار نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ہم نے قریش میں سے کئی لوگوں سے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی مثال تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہوئے ہوئے ایک درخت تھی، تو آپ پھر بہت غضب آلود لہجہ میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ لوگوں میں کون؟ لوگوں نے کہا محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صرف نبوت کا انعام اللہ نے مجھے نہیں دیا، مجھے شرافت نسبی بھی اللہ نے عطا کی ہے۔ میرا خاندان جو نا کائنات کا برگزیدہ اور منتخب خاندان ہے۔ وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو چھانٹا، کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ کیا، وصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، اور قریش میں سے پھر اللہ نے چن کر ہاشمیوں کا رکھ کیا، وصطفیٰ من بنی ہاشم، اور میں بنی ہاشم کا بھی خلاصہ اور نچوڑ۔ وہاں فرمایا فانا خیرہم بیتا و خیرہم نفسا، میں صرف اپنی ذات میں تم لوگوں سے بہتر نہیں ہوں، اپنے خاندان کے لحاظ سے بھی تم لوگوں سے بہتر۔